اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب میں رکھے ریوالور کو تپتپایا، پھر کسی اچانک آمدہ خیال کے تحت دوبارہ باتھ روم میں جا کر ریوالور کو چیک کیا۔ اس سے گولیاں نکال کر گھرالی کو گھما کر چیک کیا، گولیوں کو الٹا پلٹا کر ان کا جائزہ لیا اور دوبارہ بڑی پھرتی سے ریوالور لوڈ کر کے جیب میں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیضان کا رخ ہوٹل کے دروازے کی طرف تھا۔ جب وہ مین گیٹ پر پہنچا تو شہنائیوں کی زوردار آواز کے ساتھ اسے شہنائیاں بجانے والے بھی نظر آنے لگے۔ ہوٹل کے دروازے پر دلہن کے رشتہ دار، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، بارات کا استقبال کرنے کھڑے تھے۔ ان میں اکابرین شہر نمایاں تھے۔ اگر وہ چاہتا تو یہاں موجودہ حکومتی پارٹی کے کئی آدمیوں کو بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس کے اوور کوٹ کی دوسری جیب میں ہینڈ گرنیڈ بھی کسی ہنگامی حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن امیر کا حکم صرف اخونزادہ سے متعلق تھا۔ بارات اب ہوٹل کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر بے اختیار اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رینگ گیا۔ ایک لمبی شیورلیٹ کار سے اس نے اخونزادہ کی گھنجی نائٹ چمکتے دیکھ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہجوم میں دروازے کی طرف پیدل ہی آ رہا تھا۔ کاریں ہوٹل کے باہر ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ جگڑن اور خان نے لاک طیش میں ہونے کے باوجود اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا تھا کہ اگر آج فیضان اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو کچھ بعید نہیں کہ کرنل شولوخوف غصے یا جھنجھلاہٹ میں اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس لیے اس نے انتظامات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے ہوٹل کے گردا گرد چاروں طرف کی ناکہ بندی بڑی تیزی اور احتیاط سے کروا دی۔ اس کے بعد ہوٹل میں کھاد کے ایجنٹ پھیل گئے۔ انہوں نے کمروں کے سامنے اور ہال پر کھڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کے کھاد میں موجود مجاہدین کے آدمی میں سے کوئی فیضان یا جماعت کے کسی اور رکن کو صورتحال سے آگاہ نہ کر دے۔ انہوں نے فیضان کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف ار خان نے اس کی تصویر دیکھی تھی۔ عموماً ماتحت عساکر کو آخر وقت تک یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس شخصیت کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ تر خطرہ اسی بات کا رہتا تھا کہ کہیں ان کی وفاداریاں تبدیل نہ ہو جائیں اور وہ افغانیت کے جوش میں آ کر سارے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دیں۔ ار خان جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ سویلین کپڑوں میں ملبوس ہوٹل پہنچا تو اس کے ساتھی اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ بارات دروازے کے پاس آ کر ٹھہر گئی تھی اور اس میں شامل باراتیوں کے گلے میں لڑکی والے خشک میوہ جات سے پروئے ہوئے ہار ڈال کر ان کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ ار خان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس ہجوم میں ضرور شولوخوف بھی موجود اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر اس نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو وہ اسے موقع پر ہی گولی مار دے گا۔ جس طرح اچانک اس نے فیضان کی موجودگی کا انکشاف اس ہوٹل میں کیا تھا، اس سے تو ار خان بونسکا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنل شولوخوف کے ایسے کون سے ذرائع یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس تک یہ اطلاع براہ راست پہنچا دی، جبکہ خاد کے روسی تربیت یافتہ ایجنٹ شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگتے پھرتے ہیں۔ ابھی تک فیضان اسے اس ہجوم میں دکھائی نہیں دیا تھا، البتہ اس کی نگاہیں مختلف چہروں پر پھسل کر یہاں موجود لوگوں کی اہمیت سے باخبر ہو چکی تھیں، اور اسے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فیضان آخر اس ہوٹل میں کیوں موجود ہے۔ ار خان ہجوم کے ایک طرف سے نکلتا ہوا ہوٹل کے اندر داخل ہو رہا تھا جب اچانک ایک فائر کی آواز نے اس کے حواس پر بجلی گرا دی۔ آواز کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر اخونزادہ سینے پر ہاتھ رکھے آگے کی طرف جھک رہا تھا اور اس سے بمشکل 8-10 گز دور فیضان اوغلو کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور سے گولیاں یکے بعد دیگرے نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود باراتیوں میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن ار خان کے حواس بجا تھے۔ اس نے اپنا پستول ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور وہ فیضان کی گولیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اخونزادہ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اس کی طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو فیضان کو گولی لگنے سے پہلے 2-3 بے گناہ بھی ضرور مارے جاتے۔ جیسے ہی فیضان کا ریوالور خالی ہوا، اس نے بھاگ کر ایک طرف نکلنا چاہا تاکہ دوبارہ ریوالور لوڈ کر سکے، لیکن اس دوران ار خان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے درجنوں ساتھی بھی ہجوم کے بیچوں بیچ راستہ بناتے اپنے پستول تانے فیضان اوغلو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فیضان کا بایاں ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں تھا۔ جب اس نے جگڑن ار خان کو للکارتے سنا
ہینڈز اپ۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ گرینیڈ باہر نکال کر اسے عرخان کی طرف پھینک دے۔ اگر پن نکالتے ہی اسے ایک آدھ گولی لگ بھی جاتی تو بھی فیضان اوغلو اپنی سیکار گزرتا، لیکن ارد گرد افراتفری کے عالم میں چیختے چلاتے بے گناہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی مجاہد کے ہاتھوں کسی بے گناہ کی جان بھی جائے۔ فیضان اوغلو نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ فوراً میجر عرخان کے اشارے پر اس کے دو ساتھیوں نے فیضان کی بڑی پھرتی سے جامع تلاشی لے کر اس سے گرینیڈ، خالی پستول اور فالتو راؤنڈ برآمد کر لیے۔ اس دوران عرخان نے پستول اس کی کنپٹی سے لگائے رکھی۔ اس کی تلاشی سے مطمئن ہوتی ہی انہوں نے فیضان اوغلو کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وہ لوگ اسے دھکے دیتے ہوئے ہوٹل سے باہر کھڑی ایک جیپ کی طرف لے جانے لگے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے فیضان اوغلو نے آخری منظر یہی دیکھا تھا کہ لوگ اخون زادہ کی لاش کے گردا گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ ارد گرد کی زمین اس کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سرخرو ہوا۔ عرخان پچھلی سیٹ پر فیضان اوغلو کے پہلو میں پستول لگائے اسے چپکا بیٹھا تھا۔ اسے یہاں موجود کسی پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ عام حالات میں وہ کبھی اتنی احتیاط نہ کرتا، لیکن اب معاملہ کرنل شولوخوف کا تھا کہ اسے 1.5-2 گھنٹے پہلے والا شولوخوف اتنی جلدی بھولا نہیں تھا۔ کرنل شولوخوف کو پل پل کی خبریں مل رہی تھی۔ جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جیپ کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ایک شفاف مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس کی ہدایت پر قیدی کو سیدھا اس کے کمرے میں پیش کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ جیپ کے رکتے ہی عرخان نے فیضان اوغلو کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے جیپ سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب تم لوگ مجھے پکڑ کر لے ہی آئے ہو تو کم از کم میری آنکھیں تو کھول دو۔ اتنے پہرے میں بھاگا تو نہیں جا رہا، فیضان اوغلو نے اسے مخاطب کیا۔ عرخان نے خاص طور سے یہ بات نوٹ کی کہ اس کے لہجے میں التجا یا درخواست والی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ کہ وہاں گھبراہٹ یا خوف کا شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ گرفتاری سے لے کر خاد کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک فیضان نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ اس نے راستے میں کئی مرتبہ اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی فیضان اوغلو کے لیے کچھ ہمدردی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی تصویر دیکھنے یا اسے ملنے سے پہلے عرخان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ وہ کوئی ہائی جیکر قسم کا بین الاقوامی غنڈہ ہوگا، لیکن اس سے گفتگو کیے بغیر ہی اس کے ساتھ ایک غالب کی حیثیت میں سفر کرنے کے دوران ہی نہ جانے کیوں وہ خود کو فیضان اوغلو کی شخصیت کے سامنے دبا دبا سا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ وہ فیضان نہیں تھا جو اسے پل چرخی جیل میں 2 سال پہلے ملا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں کوئی فرق نہ آنے دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے ساتھیوں میں یقیناً کرنل شولوخوف کے خصوصی مخبر بھی موجود ہیں، جن کو اگر اس بات کا ذرا برابر بھی شک ہو گیا کہ اس کا رویہ قیدی سے کچھ نرم یا شریفانہ قسم کا رہا ہے تو وہ فوراً اس کی رپورٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو حال عرخان کا ہوتا اس کے متعلق اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس نے پچھلے 3 ماہ میں اس بات کا نظارہ بہت قریب سے کیا تھا کہ خاد کے دفتر میں موجود مجاہدین کے مخبروں کا انکشاف ہونے کے بعد کیا حشر ہوا۔ ان کے لواحقین کو آج تک علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ انہیں کن کن اذیت ناک مراحل سے گزرنے کے بعد موت نصیب ہوئی تھی۔ بکو مت، اس نے سخت گیر لہجے میں فیضان اوغلو سے کہا اور اسے دھکے دے کر آگے بڑھا دیا۔ فیضان نے کوئی مداخلت نہ کی اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ عمارت کے مختلف کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ لوگ بالآخر اسے آپریشن بلاک میں لے آئے۔ عرخان نے بدستور اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ کرنل شولوخوف کے کمرے کے باہر اسے رکنے کا حکم ملا۔ باہر موجود گارڈز نے اس کی دوبارہ جامع تلاشی لی۔ عرخان کو انہوں نے واپس جانے کے لیے کہا اور خود اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اندر لے گئے۔ کمرے کے وسط میں پہنچ کر انہوں نے فیضان اوغلو کو رکنے کے لیے کہا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو سب سے پہلے فیضان کی نظر کرنل شولوخوف کے چہرے پر پڑی، جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کن عقیوں سے اس نے کمرے کے مختلف اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں سٹین گن سے مسلح ضابط موجود تھے۔ خوش آمدید مسٹر فیضان اوغلو، شولوخوف نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔
فیضان خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے کھڑا رہا۔ کرنل شولوخوف نے اس کی مادری زبان فارسی میں اسے مخاطب کیا تھا، لیکن فیضان نے پہلی ہی نظر میں اس کی قومیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تمہیں گرفتاری کا افسوس تو اصولاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا مشن بہرحال پورا ہو چکا ہے۔ اخون زیادہ مارا گیا۔ شولوخوف بدستور مسکرا رہا تھا۔ میرے لیے گرفتار ہونا، زخمی ہونا یا مر جانا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلی مرتبہ فیضان نے زبان کھولی۔ حیرت ہے، ماسکو یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ کرنل نے بڑے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ابھی بہت سی حیرتوں کا سامنا ہوگا، دیکھتے جاؤ۔ فیضان کے لہجے کا وقار بدستور قائم رہا۔ کم از کم اس بات پر تو ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہماری تعلیم نے تم جیسے گواروں کو مکالمہ بازی سکھا دی۔ شولوخوف کی جہاں دیدہ نظروں نے اندازہ کر لیا تھا کہ فیضان نے اس کی شہریت پہچان لی ہے۔ تمہاری یہ خوش فہمی بھی جلدی دور ہو جائے گی۔ باتیں بہت کرتے ہو۔ کرنل کی مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ عمل بھی ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے۔ فیضان رات کی طرح کڑکا۔ جب کرنل شولوخوف نے اس کی فائل پڑھی تو پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یقیناً اس نوجوان کو ملاؤ نے ورغلایا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے غیر ملکی طلباء کے گروپ میں اس کا شمار ان طالب علموں میں ہوتا تھا جو انتہا پسند کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے، اور کرنل شولوخوف کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ انتہا پسند نظریاتی لوگوں کی بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ہی شدت سے متضاد نظریہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اسے امید تھی کہ فیضان اوغلو کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ فیضان اوغلو کو واپس لانا بہت ضروری اور سود مند تھا۔ وہ مجاہدین کے جتنا اندر جا چکا تھا، اس کی اہمیت اتنی ہی KGB کے نزدیک بڑھ چکی تھی۔ اگر وہ تعاون پر رضامند ہو جاتا تو ان لوگوں کی بہت بڑی دردسری ختم ہو جاتی اور کابل میں وہ شر پسندوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتے۔ شولوخوف کی کامیابی کا یہی راز تھا کہ وہ ٹھنڈے دماغ کا گرم مزاج آدمی تھا۔ اس میں برداشت کا حوصلہ بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ کہ بسا اوقات ہیڈ کوارٹر اس کے رویے پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، لیکن آج تک اس نے جو کہا وہ کر گزرا۔ اسی باعث اعلیٰ حلقوں میں اس کا ایک مقام بن چکا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، ہم پھر اطمینان سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے۔ شولوخوف نے بڑی نرمی سے فیضان کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کے اشارے پر ایک ضابط نے فیضان کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے باہر نکل آیا۔ دو مسلح محافظ اسے اپنے جلو میں لیے دوسرے بلاک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی کرنل شولوخوف مسکراتا ہوا اپنی میز پر رکھے انٹرکام کی طرف پلٹا۔ ایک مخصوص بٹن دبانے پر اس کا رابطہ ٹارچر سیل کے انچارج میجر بوناکوف سے ہو گیا۔ اس نے الفاظ چباتے ہوئے بوناکوف کو کچھ احکامات جاری کیے اور دوبارہ اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کرسی سے پشت سہلاتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ اس نے اطمینان کی لمبی سانس لی۔ منصوبے کا پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا۔ رات 12 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اور وہ آج 3 روز کے بعد گھر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اب ان لوگوں کے لیے ہفتہ وار چھٹی والی تو کوئی بات رہ ہی نہیں گئی تھی۔ مہینے میں بمشکل 1 یا 2 خوش قسمت دن چھٹی کے نصیب ہوتے تھے۔ عمارت کے کمروں میں سے چھنتی ہوئی روشنی کہیں کہیں کھڑکیوں سے باہر جھانکتی دکھائی دیتی تھی، ورنہ تو ہر سو اندھیرے یا پھر یخ بستہ ہواؤں کے تپیڑوں کی حکمرانی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے احمد اس اندھیرے ہی کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے بلاک سے موٹر سائیکل تک پہنچتے ہوئے اسے 3 مرتبہ شناخت کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ مرکزی دروازے تک وہ موٹر سائیکل کو بغیر انجن سٹارٹ کیے گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ اس کی پہچان مکمل ہونے کے بعد آہنی دروازہ کھلا اور جونیئر ضابط احمد ترسون موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے خصوصی کرفیو کارڈ اپنی اوور کوٹ کے باہر ٹانگ لیا تھا کہ راستے میں اسے روکنے پر زیادہ تردد نہ کرنا پڑے۔ باہر نکل کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو روسی بائک کی آواز سے جیسے ساری فضا ترترا اٹھی۔ اس کا رخ کابل جلال آباد روڈ کی طرف تھا۔ اسی روڈ پر واقع ایک آبادی میں اس کا گھر تھا، جہاں احمد ترسون کی ماں اور بہن اس کی منتظر تھی۔ اس کا والد غزنی میں پھلوں کا کاروبار کرتا تھا اور مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہی گھر آیا کرتا۔
راستے میں 3 مرتبہ سڑکوں پر چکراتی آرمی کی جیپوں نے اسے روک کر اس کا کرفیو کارڈ چیک کیا۔ اب وہ قدرے غیر آباد علاقے کی طرف نکل آیا تھا۔ یہ سڑک ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان میں سے گزرتی تھی۔ ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کرتے کرتے بالآخر اس کا انجن بند کر دیا۔ بادی نظر میں یہی دکھائی پڑتا تھا جیسے پلگ میں کچرا آ جانے کی وجہ سے موٹر سائیکل رک گئی ہو۔ سڑک کے ایک کنارے پر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر لی۔ کابل کی جان لیوا سردی رگوں میں لہو جمائے دیتی تھی، لیکن احمد ترسون کے نزدیک اس لمحے سردی گرمی کا احساس ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں بھی یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھول کر اس میں سے پلگ پانا نکالنے کے بعد پلگ باہر نکال رہا تھا، جب اندھیرے میں پہاڑی سلسلے سے اس نے ایک سایہ برآمد ہوتے دیکھا۔ نووارد نے کچھ فاصلے پر رک کر ایک پینسل ٹارچ جلا بجھا کر مخصوص قسم کا اشارہ کیا۔ بیٹھے بیٹھے احمد ترسون نے اپنے لمبے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول باہر نکالا۔ اس کی گرفت اجنبی کی اس سمت بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ پستول کے دستے پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نووارد اس کے نزدیک پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی سمت اٹھی پستول کی نالی دیکھ لی تھی۔ آمدم برسر مطلب۔ احمد نے بڑے سرد لہجے میں اس کی طرف جھانکا۔ دوسری طرف سے فارسی میں ایک خاص لفظ سننے کے بعد اس نے پستول نیچے جھکا لی۔ 2-3 فکروں میں اس نے نووارد کے ساتھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ کر لیا تھا اور مطمئن ہوتے ہی اس نے اپنے پاؤں میں پہنے لانگ بوٹ میں سے ایک تہہ شدہ کاغذ نکال کر اسے تما دیا۔ فی امان اللہ، اجنبی نے کہا اور منہ موڑ کر اس طرف چل دیا جس طرف سے اس کی آمد ہوئی تھی۔ خدا حافظ، احمد ترسون آہستہ سے بڑبڑایا اور اس نے پلگ دوبارہ فٹ کیا، ٹول باکس باندھا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اپنے فرائض سے وہ بڑے احسن طریقے سے عہدہ برا ہو چکا تھا۔ اس نے فیضان اوغلو کی گرفتاری کی خبر مجاہدین کو پہنچا دی تھی۔